صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا، غنا ہے اس آیت، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مخدوم نوح صاحب، اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان 2 مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف 2 لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء، جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے۔
اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے. فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے. دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی. وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ. اتنا طاقتور یہ عمل ہے. اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے. پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے. مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے. انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا. جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا. میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں. اب مٹھیاں بند کریں. اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں. مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں. والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون. دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں. اب پھر پڑھیں. والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون. انگلی کھول دیں شہادت کی. پھر پڑھیں. والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون. تیسری انگلی کھول دیں. پڑھیں پھر. والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون. 10ویں انگلی کھول دیں. اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں اور ذرا اونچا لے جائیں. حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں. اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں. والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں. والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون. وجدان سے پڑھیں. والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون. اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی. اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں. اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں. پورے بدن پر اس کو. اللہ اکبر. کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو. آپ نے وہ عمل کیا. درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے. اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. لا ینصرون. حامیم. قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں. جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے.
حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصارون کو اخیر کر دیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصارون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ حامیم لا ینصارون، لا ینصارون، لا ینصارون حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصارون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے، جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، غیب کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں،
یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ۔ فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا تھا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، ملک عبد الرحمن ڈوڈی، تو لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج، صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ پر میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے
تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی